بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 3 چیزیں زندگی میں دوبارہ کبھی بھی نہیں لوٹتی: آپ کی جوانی، آپ کے والدین اور آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ۔ اگر رات کو ڈر لگتا ہو یا برے خواب آتے ہو تو ایک بار آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھ کر سو جائے کریں۔ غم اور پریشانی کی حالت میں فوراً سونا چاہیے، کیونکہ اس سے پریشانی میں کمی ہو سکتی ہے۔ ہر وقت غصہ رہنے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو انسان درختوں اور پودوں کے پاس زیادہ رہتا ہے اس کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ انسان جب اندر سے صاف اور مخلص ہوتا ہے تو اس کے چہرے کا اطمینان خود بولنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے بچے آپ کی نصیحت کو نہیں بلکہ آپ کے کردار کو اپنائیں گے، کیونکہ بچے بڑوں کی حکم ماننے کے بجائے ان کی تقلید کرنا پسند کرتے ہیں۔ ناظرین، مشکل کتاب کھول کر سیکھو تو نیند آتی ہے، اور مشکل زندگی سے سیکھو تو نیند اڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کی سوجن کا مسئلہ ہو تو کیڑے کے سلائیڈ بنا کر چند منٹ آنکھوں پر رکھے، فوری آرام ملے گا۔ کپڑے دھوتے وقت پانی میں چند قطرے ہلکے گلاب ڈالے، کپڑوں میں خوشبو بس جائے گی۔ صبح نہار منہ 30 منٹ چہل قدمی کرنے سے ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں کیڑے کی سلاد لازمی استعمال کرو، موٹاپے سے محفوظ رہو گے۔ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو جامن کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جائیں گے۔ آج ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں، نہ زندگی واپس آتی ہے نہ لوگ۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد چھوٹا سا گڑ کا ٹکڑا چوس لیا کریں، انشاءاللہ کبھی بھی بدہضمی کی شکایت نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ کھجور، کیلا اور بنے چنے کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیاں کمزور ہو گئی ہو تو گائے کے دودھ کا استعمال آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائے گی، کیونکہ دودھ میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو کہ انسانی ہڈیوں کے لیے بہت ہی مفید اور اہم ہے۔ آپ کی کمر میں درد رہتا ہے تو لہسن میں سرسوں کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ جسم پر دانے نکل آئے تو کڑوے کریلے کا رس زیادہ پیے، چند دن میں دانے ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ 2 دانے انجیر کے کھانے سے بڑھاپے تک آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ دبلے پتلے لوگ نہار منہ ابلے ہوئے آلو کھائے، 10 دن میں صحت مند ہو جائے گی۔ پھٹے کمزوری کا شکار ہیں تو روزانہ رات کے وقت اپنے پھٹوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پھٹے نہایت مضبوط ہو جائے گے۔ ناظرین، رات سونے سے پہلے 1 چمچ ادرک کا رس اور 1 چمچ لیمو کا رس نیم گرم پانی سے لیں۔ لٹکا ہوا پیٹ اندر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دکھ اور خوشی تو ہماری زندگی کا حصہ ہے، مگر اصل انسان وہی ہے جو کہے الحمدللہ علی کل حال۔ ناظرین، مدینہ کے زیادہ تر لوگ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر انحصار کرتے تھے۔ 1/3 لوگ آپ رضی اللہ عنہ سے قرض لیتے تھے، 1/3 کا وہ قرض چکاتے تھے اور 1/3 کو ماہانہ مشاہرہ بیچتے تھے۔ یہی سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اگر اپنے غلاموں کے درمیان ہوتے تو لباس اور حلیے کی سادگی کی وجہ سے پہچانے نہ جاتے تھے۔ ناظرین، سبز چائے میں ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا شامل کریں، اس سے نزلہ زکام گلا سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کریلا شوگر کی مریضوں کے لیے بہت ہی بہترین سبزی ہے، کیونکہ کریلے میں انسولین کی اچھی خاصی مقدار قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے، جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پانی زیادہ پیے، جلن دور ہو جائے گی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد میں ادرک اور لیمو کا رس شامل کر کے پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ناظرین، نمک کا زیادہ استعمال جوڑ کمزور کر دیتا ہے اور زیادہ میٹھا چہرے پر جھریاں لے آتا ہے۔ بغیر چینی کی چائے پینے سے دماغی تکن بھی دور ہوتی ہے اور موٹاپے میں بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو تو جسم پر ناریل کا تیل لگاؤ، خارش دور ہو جائے گی۔ بچوں کو کھانسی کی شکایت ہو تو شہد میں کالی مرچ ملا کر دن میں 2 بار استعمال کروائے۔ ٹماٹر کے رس میں بیسن ملا کر چہرے پر لگائے، چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک شخص نے ایک خادم رکھا تھا، ایک دن وہ کام پر نہ آیا
تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ یہ خادم شوق اور دلجمعی سے کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دیے جو اس نے خاموشی سے رکھ لیے، لیکن چند دن گزرنے کے بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر اس کی تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا، اس کو پہلے والی تنخواہ ہی دی۔ خادم نے اب بھی خاموشی اختیار کی۔ مالک نے کہا جب میں نے اضافہ کیا تو تم خاموش رہے اور اب جب کمی کی تو پھر بھی خاموش کیوں؟ خادم نے جواب دیا جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ بچے کی پیدائش تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا۔ جب میں دوسری مرتبہ غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو ماں نے اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ ناظرین، تلسی کے پتے پانی میں ابال کر سر دھونے سے سر میں درد ختم ہو جائے گا۔ سال میں ایک بار لکڑی کی بنی ہوئی تمام اشیاء کی صفائی نمکین پانی کے ساتھ کرے۔ نہار پیٹ املی کا شربت پینے سے موٹی عورت جلدی دبلے پتلے ہو جائے گی۔ اگر ناخنوں کی میل اتارنی ہے تو لیمو کا پانی نکال کر اس میں آدھا چمچ سوڈا ڈالے اور ہاتھ دھو ڈالے۔ پیشاب اگر ہلکے پیلے رنگ کا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ کھانے کے بعد اگر آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ناظرین، سفید رنگ کا کپڑا پہن کر شہد اتارنے سے کبھی شہد کی مکھی ڈنگ نہیں مارے گی۔ صحت کی قدر وہی انسان کرتا ہے جو بیماری سے گزرا ہو، کیونکہ اس نے سیکھا ہوتا ہے کہ صحت کتنا بڑا نعمت ہے۔ خاموش رہنا بعض اوقات سب سے اونچی آواز بن جاتا ہے، خاص طور پر جب آپ کا سر بول رہا ہو، ماہواری آنے میں پرابلم ہو تو کیکر کی گوند اتار کر دودھ کے ساتھ پی لے۔ جو میاں بیوی جڑواں بچے پیدا کرنے کے خواہ ہیں وہ کیلے کا ملک شیک زیادہ پیا کرے۔ ناظرین، ایک ایسی چھوٹی سی چیز جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فائدے رکھے ہیں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اسے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کھانے کے بعد چٹکی بھر سونف منہ میں ڈال لی، ابلتے ہوئے پانی میں تھوڑی سی سونف ڈالی جائے تو وہ بچوں اور بڑوں دونوں ہی کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ سونف کا عموماً استعمال معدے کو بھی ٹھیک رکھتا ہے اور نظام انہضام کو قوی بناتا ہے، لیکن جو ترکیب میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سونف اور لیمو کی پھکی۔ اس کو بنانے کا طریقہ درج ذیل ہے۔ ایک پاؤ تازہ لیمو لے کر ان کا رس ایک کھلی پلیٹ میں نکال لیں۔ اب تقریباً 150 سے 200 گرام سونف لیں اور اسے صاف کر لیں، اور اس پلیٹ میں جس میں آپ نے رس نکالا ہے اس سونف کو اس میں پھیلا دیں تاکہ وہ لیمو کے رس میں اچھی طرح بھیگ جائے۔ اس پلیٹ کو ایسی جگہ رکھیں جہاں مکھیاں اس پر نہ بیٹھے اور اسے خشک ہونے دیں۔ خیال رہے کہ اسے دھوپ میں نہ رکھیں۔ جب یہ اچھی طرح خشک ہو جائے، یعنی ایک پورا دن بھی لگ سکتا ہے، تو اسے گرائنڈ میں اچھی طرح پیس کر چورن بنا لیں اور کسی صاف ڈبے میں رکھ لیں۔ لیجئے جناب، نسخہ تو تیار ہو گئی، لیکن اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے فائدے ملاحظہ کریں۔ اگر کھانا کھانے کے بعد سینے میں جلن ہو رہی ہو یا معدہ اپسٹ ہو رہا ہو تو اس کا 1 چمچ کھائے اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں افاقہ ہوگا۔ اگر حالتی سے زیادہ کھا لیا اور بدہضمی ہو رہی ہے تو اسے استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ چلتے پھرتے اس کا 1 چمچ منہ میں ڈالنے سے انشاءاللہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اور مسلسل استعمال کرنے سے منہ کی بو بھی ختم ہوگی۔ آپ کی پیدائش ایک مہنگے اسپتال میں ہوئی اور میری پیدائش گھر میں، لیکن ہم سب جی رہے ہیں۔ آپ نرم و گزار بستر پر سوتے ہیں اور میں زمین پر، لیکن ہم سب اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں۔ آپ بہترین شربت پیتے ہیں اور میں صرف پانی، لیکن ہم سب اپنے پیاس بجھا لیتے ہیں۔ آپ بنا ہوا گوشت کھاتے ہیں اور میں سو کی روٹی، لیکن ہم سب اپنی بھوک مٹا لیتے ہیں۔ آپ بہترین درآمد شدہ سوٹ پہنتے ہیں اور میں ململ کا کرتا، لیکن ہم سب اپنا جسم چھپا لیتے ہیں۔ آپ لگژری گاڑی میں سفر کرتے ہیں اور میں بیڑ سے بھری بس میں، لیکن ہم سب اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس لیپ ٹاپ، آئی فون یا بلیک بیری ہے اور میں لکھنے کے لیے پرانا سا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر استعمال کر رہا ہوں۔
لیکن ہم سب اس تحریر کو پڑھ رہے ہیں، میں خود کو کیوں کمتر محسوس کروں؟ بے شک زندگی ہمیں غمگین کرنے کی ہزاروں وجوہات دیتی ہیں، پر میں غم کیوں کروں؟ میں جانتا ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو بس اپنے رب کا شکر ادا کیجیے اور آگے بڑھتے جائیں۔ اس تعلق کے ساتھ کہ آپ تنہا نہیں ہیں، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر مشکل سے نکالنے اور نئی راہ دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ اس وقت اس وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، آپ کی اولاد نہیں ہے، یا آپ کے بیٹے نہیں ہے، یا آپ کے پاس مال نہیں ہے، یا آپ کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، شادی نہیں ہو رہی، اچھا رشتہ نہیں مل پا رہا، آپ کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، آپ کہیں پر فیل ہو گئے ہیں، کچھ بھی ہو گیا ہے، تو یاد رکھیں اللہ کا فرمان ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو اللہ آسانی دے گا، بس آپ کو ہمت کرنی ہے۔ وہ جو رب ہے جو رات کے بعد دن کو لاتا ہے، وہ آپ کے حالات بھی بہتر کرے گا۔ کرنا کیا ہے؟ رب پر توکل، رب پر یقین، اور جو کچھ بھی اسباب ملی ہے اس کو برائے کار لانا۔ اپنی زندگی کو آپ نے خود ٹھیک کرنا ہے، کمرے میں اپنے آپ کو لاگ نہیں لگانا۔ باہر نکلے، دنیا کا سامنا کرے، جو ہو گیا سو ہو گئے۔ کوئی مذاق اڑاتا ہے، کچھ برا بلا کہتا ہے تو کہنے دے، آپ نے ان کی باتوں کا اثر نہیں لینا۔ آپ خود کو پروڈکٹیو بنائیں، جو باتیں کرتے ہیں بعد میں وہی تعریفیں کریں گے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ ٹوٹتے ہیں تو بہت بری طرح سے ٹوٹتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں تو وہ دنیا پر چھا جاتے ہیں، وہ دنیا کو فتح کر لیتے ہیں۔ تو آپ بھی ان میں سے ہونے چاہیے۔ جو لوگ جینا چاہتے ہیں تو پھر اللہ ان کے لیے راستے بھی نکالتا ہے۔ ناظرین، کوئی ایسا گناہ جسے کرنے کے لیے آپ کا بہت دل کر رہا ہو، کبھی اسے اپنے آپ کو بچا کے دیکھو، آپ کی ذات میں ایک خوشگوار تبدیلی آئے گی اور بہت سکون ملے گا۔ یا پھر جب کبھی کچھ بے چینی ہو، دل کسی کام میں نہ لگ رہا ہو، تو سب خیالات کو ایک طرف رکھ کے وضو کریں، اللہ رب العزت کے حضور فوری توجہ سے اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ایک عجیب قسم کی راحت ملے گی۔ کبھی رات کی تنہائی میں اپنے ذات کا تجزیہ کریں، آپ کیا ہو اور کیا کر رہے ہو، اپنے گناہوں اور اپنے نیکیوں کو انصاف کے ترازو میں تولیں، اپنی خوبیوں اور خامیوں کو تلاش کریں، اور آخر پہ یہ سوچے کہ موت نے بھی آنا ہے، موت کے بعد قبر میں بھی حساب دینا ہے، اور یوم حشر بھی برپا ہوگا۔ اس کے بعد ایک نئے سرے سے زندگی کو گزارنے کا تہیہ کر کے سوئی۔ جب صبح کو اٹھو گے تو ایک پرسکون صبح آپ کی انتظار کر رہی ہوگی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے، ہر دن جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوتی ہے خوشی کا دن ہے۔ ہر دن جو بندہ عبادت، بندگی، ذکر اور شکر میں گزارتا ہے خوشی کا دن ہے۔ قیم رحم اللہ فرماتے ہیں، بندے کے پاس رب ہے جس سے ملاقات ہوگی، اور گھر ہے جس میں وہ رہے گا، اس لیے رب سے ملنے سے پہلے اس کو راضی کر، اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کو بناؤ۔ ناظرین، ویسے تو ہر عمر میں ہی روحانی اور جسمانی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن زندگی کی 40 بہاریں دیکھ لینے کے بعد اب زیادہ سنجیدگی سے جسمانی اور روحانی صحت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کا نظام فطرت ہے کہ ہر عروج کے بعد زوال کا سفر شروع ہوتا ہے۔ 40 سال کے بعد انسانی جسم کی کمزوری کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور انسان بڑھاپے کی جانب گامزن ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا زندگی کے اس موڑ پر صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ مستقل ورزش کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے جسم کو کسی نہ کسی طریقے سے حرکت میں رکھیں، پیدل چلے، سائیکل چلائیں، تیراکی کریں، یا کوئی بھی مؤثر ورزش کریں جس سے آپ کی جسم ایکٹیو رہے۔ غیر معیاری اور زیادہ کھانے پینے کی شوق اب ختم کر دیں، صرف معیاری کھانا بقدر ضرورت بس اتنا کھائیں کہ چاقو چبھن رہے اور کمزور محسوس نہ ہو۔ گاڑی اور سواری وغیرہ پر کم سے کم سفر کریں، کوشش کریں کہ قریب کے تمام کام پیدل ہی سر انجام دیں، جیسے مسجد جانا، دوستوں سے ملنا اور بازار وغیرہ جانا۔ بے جا غصہ اور فضول بحث و مباحثات سے اجتناب کریں، بے جا غصہ کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ غصہ سکون برباد کرتی ہے۔ اپنے آپ کو تنگی اور پریشانی میں نہ ڈالیں،
کیونکہ اس سے دل کا سکون اور صحت برباد ہو جاتی ہے۔ حرص چھوڑ دے اور مال جمع کرنے کی ہوس کے بجائے اپنے ذات، اہل و عیال اور نیک کاموں میں مال خرچ کرے، کیونکہ مال کمانے کا مقصد اپنے آپ کو، والدین، بچے اور ارد گرد لوگوں کو سکھ پہنچانا ہے۔ گہرے صدمے اور ذہنی دباؤ سے بچے، اپنے آپ کو ذہنی دباؤ سے بچا کے رکھیں۔ کسی بھی ایسی چیز پر شدید غم کا شکار نہ ہوا کریں جو آپ کے اختیار میں نہ ہو، بلکہ اسے بھول کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تکبر ختم کرے اور عاجزی اختیار کرے۔ منصب و مرتبہ، مال و دولت اور قوت و طاقت یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مغرور بنا کر تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہیں۔ بالوں کی سفیدی سے ہرگز نہ ڈریں، یہ آپ کی عمر کے ختم ہونے کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب آپ کی زندگی کے دانائی اور سمجھ والے بہترین دن شروع ہو چکے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے روزمرہ کے مشائل اور حلال کمانے کا سفر جاری رکھے اور اللہ سے تعلق مضبوط بنائے۔ کیا میری توبہ قبول ہو گئی کیسے معلوم ہو؟ اس میں یقینی حکم تو نہیں دیا جا سکتا، البتہ قبولیت کی کچھ علامات ہیں۔ وہ بندہ یہ دیکھے کہ اس کا نفس گناہوں سے بچا ہوا ہے، اس کے دل سے فخریہ قسم کی خوشی غائب ہے اور دل میں خدا کی یاد موجود ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں اور برے سے دوری اختیار کر لے، پھر توڑی دنیا کو بھی بہت سمجھے، جبکہ آخرت کے بہت عمل کو بھی توڑا جانے۔ اپنے دل کو دیکھے کہ خدا کے احکام کی بجا اوری میں مشغول ہیں، اور وہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، فکر آخرت میں مشغول رہنے والا، اپنے ماضی کے گناہوں پر ہمیشہ غمگین و شرمندہ رہنے والا بن جائے۔ یہ سب توبہ کے مقبول ہونے کی علامات ہیں۔